بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی اٹھا کر لائیں۔ فرشتے جب مٹی اٹھانے لگے تو مٹی چیخ و پکار کر دیتی، رونے لگتی، واسطے دینے لگتی کہ مجھے نہ اٹھاؤ، کیونکہ مجھ سے جب انسان بنے گا پھر یہ گناہ کرے گا، پھر یہ جہنم میں جائے گا، تو گویا کل کو مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ مٹی روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، واسطے دیتی رہی، لیکن اسرائیل نے کوئی اثر نہ لیا اور مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا لی۔ اس لیے انسانوں کے مزاج اور عادات مختلف ہیں، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے۔ اگر ایک ہی جگہ کی مٹی اٹھاتے تو سارے انسان ایک جیسے ہوتے۔ مٹی پر رحم نہ کرنے کی وجہ سے جان قبض کرنا بھی اسرائیل کے ذمہ لگا دیا گیا۔ مٹی سے انسان کا پتلا بنایا گیا، پھر اس پر 40 دن تک غم کی بارش کی گئی، پھر تھوڑی دیر کے لیے راحت اور سکون نازل کیا گیا۔ اس لیے دنیا میں غم زیادہ ہیں اور خوشی کم ہے۔ غم، تکلیف اور پریشانی کا عرصہ لمبا ہوتا ہے، جبکہ خوشی، راحت اور سکون کا عرصہ کم ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی اور وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور الحمدللہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کا ذکر سورہ البقرہ میں اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ: اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ حضرت آدم جنت میں گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے، جنت کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے، لیکن تنہائی محسوس کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی ساتھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ جن تھا اور عرصے سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور ان کا سردار تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا۔ ترجمہ: کس بات نے تجھے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا۔ ترجمہ: اس بات نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ آگ شعلے مارتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، روشن ہوتی ہے، جبکہ مٹی ایک عام سی چیز ہے، حقیر شے ہے، زمین پر پڑی رہتی ہے۔ لیکن اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ آگ اور مٹی کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی چیز افضل ہے۔ بس شیطان فلسفے بیان کرنے لگا اور اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ترجمہ: جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل جا، بے شک تو ان میں سے ہے جو ذلیل و خوار ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا۔ اعراف 14 تا 18۔ ترجمہ: اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی۔ اللہ نے کہا اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سے جہنم بھروں گا۔ بس جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے تہیہ کر لیا کہ وہ آدم کو بھی جنت سے نکلوا کر رہے گا۔ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے آدم و حوا کو منع کیا تھا، اسی درخت کے بارے شیطان نے انہیں کہا کہ اگر تم اس درخت میں سے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا۔ دونوں نے اس پھل کو کھا لیا، فوراً جنت کے لباس اتر گئے، اپنے جسموں کو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میری نافرمانی کیوں کی، تو حضرت آدم نے شیطان کی طرح فلسفے بیان نہیں کیے، بلکہ فوراً معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا، صرف آدم کو اپنا خلیفہ بنا لیا، ان کو اپنا نبی بنایا، پھر ان کی نسل کو چلایا۔ حضرت آدم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں۔ ترجمہ: پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے
ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔